السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اچھی باتیں بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بری باتیں بھی موجود ہیں۔ میں سب دوستوں سے، ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں کہ ایسا کام کریں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ آج اگر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، آج ہم اس دنیا سے اگر چلے جائیں تو ہمارا پاسورڈ، ہماری آئی ڈیز کسی کو نہیں پتہ ہوتی، کوئی اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے اگر آپ کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، تو وہ پازیٹیو ہو، مثبت ہو، برائی پھیلانے والا نہ ہو۔ مختصر یہ کہ برائی پھیلانے والا نہ ہو۔ اگر اچھائی پھیلانے والا ہوگا تو تا قیامت وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی نصیحت کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ شرم و حیا جس مرد اور جس عورت کے اندر ہوتی ہے ان کا چہرہ ایک الگ ہی گواہی دیتا ہے۔ وہ پرسکون چہرہ ہوتا ہے، وہ دنیا کا حسین ترین چہرہ ہوتا ہے، ایک اطمینان سا جھلک رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی چہرہ، ایسا ہی انسان، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شیطان کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس جگہ پر اللہ خاموش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھتے ہیں کہ شیطانی راستے پر جاتا ہے یا میری طرف توجہ کرتا ہے۔ یہاں ایک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مصر کے بادشاہ کی بیگم حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ ان جیسا حسین مرد آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بادشاہ کی بیگم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بلاؤ۔ نوکر کیا، اس نے بلایا۔ یوسف علیہ السلام نارمل ایک روٹین میں محل میں داخل ہوئے تو اندر سے آرڈر آیا کہ اس کو میرے بیڈ روم میں لے آؤ۔ آپ بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے دروازہ بند کروا دیا اور کھلی آفر دی یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کھلی آفر دی کہ تم میرے ساتھ یہ غلط کام کرو۔ اب بادشاہ کی بیگم سامنے ہو اور وہ آفر دے رہی ہو، اگر کوئی عام کمزور انسان ہوتا تو وہ 1 منٹ نہیں لگاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور سوچا کیا کہ میں تو برا کام کر لوں گا، میں اس کی بات مان لوں گا، لیکن میرا رب، میرا مالک جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ 7 پردوں کے اندر بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر جو ہے اس نے آپ کو برائی سے روکا۔ آپ نے صاف منع کر دیا اس عورت کو کہ نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔
وہ عورت اٹھ کے آپ کے قریب آئی، آپ کے جسم کو چھونے کی اس نے کوشش کی، آپ گھبرائے، تھوڑے سے پسینوں پسینہ ہوئے اور دروازے کی طرف دوڑے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑا اور دامن اس ٹائم پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اس عورت نے آپ پر الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے قید قبول کی لیکن اللہ کی ناراضگی قبول نہیں کی۔ اس عورت کی آفر قبول نہیں کی، اور آج تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رسپیکٹ، ایک عزت، تاریخ گواہی دیتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورت یوسف، ان کے نام کی ایک پوری سورت نازل کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس دور کے اندر اپنی پاک دامنی کو قائم رکھنا بہت کیا کہیں گے اس کو، کہ بہت مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر مرد ہو یا عورت اس کو برائی دعوت دیتی، اس کو قدم پر برائی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا خیال، ایسی بات آپ کے یا میرے دماغ میں آئے تو ہمیں استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ یہ جو استغفر اللہ ہے نا، یہ ہمیں اللہ کی طرف توجہ دلائے گا، اور اللہ سے دعا ہے، یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور بچاتا ہے اگر وہ بچنا چاہے تو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، اپنی عزتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے گھروں کے اندر شرم و حیا کا سبق دیں گے، اور خود کو بھی شرم و حیا کی ایک مثال بنا کر پیش کریں گے۔ جن گھروں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، وہاں کی نسلیں جو پروان چڑھتی ہیں نا، وہ دنیا کے حسین ترین لوگ ہوتے ہیں ہر حوالے سے۔ ان کی نیتیں بھی حسین ہوتی ہیں، ان کے چہرے بھی حسین ہوتے ہیں، ان کے خد و خال بھی حسین ہوتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتا دیجیے گا، اور اچھی بات کو آگے اپنے دوستوں تک بھی لازمی شیئر کیا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔